ہاں، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جانے والے ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ اور کافی روایتی سا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن لیکن اس کے اثرات اصل میں ہماری پوری آنے والی نسل کے مستقبل پر بیس کرتے ہیں۔ بالکل، یعنی اگر آج کے دور پر نظر ڈالی جائے تو یہ ایک انفارمیشن اوورلوڈ کا دور ہے۔ ہر طرف موبائل فونز کی گھنٹیاں بج رہی ہیں یا سوشل میڈیا کی وہ ایک لامتناہی اسکرولنگ جاری ہے۔ ہاں ہاں، اور وہ جو فوری تفریح کا ایک ہجوم ہے نا، اس نے ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ صحیح، اور اس سارے ہنگامے اور چکا چون کے درمیان ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ وہ جو روایتی اور خاموش کتابوں سے بھری لائبریری ہوتی تھی وہ آج کہاں کھڑی ہے؟ کیا وہ اپنی کشش مکمل طور پر کھو چکی ہے؟ تو آج کی اس نشست میں ہم اسی بات کی تہ تک چلیں گے۔ اصل میں ہماری اس گفتگو کی جو بنیاد ہے وہ جامعہ کراچی سے اسلامک ہسٹری میں ماسٹرز کرنے والے محقق المحمد فاروق راشد صاحب کی ایک نہایت اہم تحریر پر رکھی گئی ہے۔ ہاں، میں اس مقالے کا عنوان دیکھ رہی تھی، یہ ہے دور جدید میں لائبریری کا تصور، سیکنڈری لیول کے طلباء کو غیر نصابی مطالعہ کی طرف راغب کرنے کا مؤثر ذریعہ۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا آج کا مشن یہ ہے کہ ہم اس تحریر کے ذریعے اس بات کی کھوج لگائیں کہ کس طرح لائبریری کو الماریوں میں بند کتابوں کے محض ایک گوڈاؤن سے نکال کر ایک زندہ اور متحرک علمی مرکز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جو واقعی طالب علم دوست ہو۔ بالکل، یہ ایک انتہائی اہم اور باروقت موضوع ہے۔ دیکھیں، مصنف نے اس تحریر میں جو بنیادی نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد محض نصابی کتابوں کو رٹ لینا یا امتحانات پاس کر لینا نہیں ہے۔ ہاں، اصل تعلیم تو وہ ہے جو انسان کے اندر سوال اٹھانے کی ہمت پیدا کرے، اس کی تخلیقی سوچ کو جلا بخشے۔ صحیح کہا، اور اس میں خود سے سیکھنے کی وہ صلاحیت بیدار کرے جو زندگی بھر اس کے کام آئے، اور اس مقصد کے حصول میں لائبریری کا کردار کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ کہ آج کے نوجوان کا ذہن جس تیزی سے چلنے والی دنیا کا عادی ہو چکا ہے، اس کے لیے ایک پرانی طرز کی جامد لائبریری شدید بوریت کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لائبریری کے تصور کو ازہر نو ترتیب دینا اب کوئی عیاشی نہیں رہی، بلکہ ایک باشعور معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ ایک عام تصور یہی ہے کہ لائبریری کا مطلب ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں مکمل خاموشی ہو، یعنی فرنیچر پرانا اور بھاری ہو، شیلفز پر گرد جمی ہو اور دیواروں پر ایک اداسی سی چھائی ہو۔ ہاں، جیسے ہی کوئی انسان ایسی عمارت میں قدم رکھتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے وہ کسی عجائب گھر میں آ گیا ہو۔ کہاں آپ اونچا سانس لینا بھی منع ہے، اور مصنف نے سب سے پہلا وار اسی تصور پر کیا ہے اور ماحول کی تبدیلی پر بہت زور دیا ہے۔ لیکن یہاں میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی۔ کیا بات؟ کیا لائبریری کا بنیادی مقصد ہی خاموشی اور سنجیدگی نہیں ہوتا؟ اگر وہاں رنگ برنگی کرسیاں رکھ دی جائیں یا ماحول کو بہت زیادہ غیر رسمی بنا دیا جائے تو کیا اس سے دھیان نہیں بھٹکے گا؟ یہ سوال کافی وزنی ہے، لیکن مصنف کا نقطہ نظر اس معاملے میں قدر مختلف اور گہری نفسیات پر مبنی ہے۔ اگر سیکنڈری لیول کے طلباء کی عمر کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا دور ہوتا ہے جہاں ان کی توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں، اور وہ ہر اس چیز سے بھاگتے ہیں جو ان پر جبر کا احساس مسلط کرے۔ بالکل۔ تحریر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اکثر کتابوں کی اہمیت پر تو گھنٹوں بات کی جاتی ہے، لیکن اس جگہ کی کشش کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہاں وہ کتابیں رکھی جانی ہیں۔ ایک طالب علم جو سارا دن کلاس روم کی سخت کرسیوں پر بیٹھ کر آیا ہے، وہ لائبریری میں بھی اسی طرح کا سخت ماحول کیوں چاہے گا؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ صحیح، اس لیے مصنف نے باقاعدہ نشاندہی کی ہے کہ لائبریری کے کمرے روشن ہونے چاہیے، وہاں قدرتی روشنی کا گزر ہو اور نشستیں آرام دہ ہوں تاکہ بیٹھنے میں تھکاوٹ نہ ہو۔ اور کتابوں کے شیلفز رنگین اور دلکش ہوں، اور کتابوں کو اس طرح نمایاں کر کے رکھا جائے کہ ان کے سرورق دیکھتے ہی ایک تجسس بیدار ہو جائے۔ ہاں، یہی وہ چیز ہے۔ جگہ کا احساس انسانی رویے پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ایک طالب علم دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے اور اسے ایک پرسکون، خوشگوار اور رنگین ماحول ملتا ہے تو اس کا ذہن دفاعی خول سے باہر آ جاتا ہے۔ وہ اس جگہ کو ایک قید خانے کے بجائے ایک پناہ گاہ سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ پہلا نفسیاتی ہدف ہے جسے حاصل کرنا ضروری ہے۔
جب ماحول دوستانہ ہوتا ہے تو وہاں وقت گزارنا کوئی بوجھ نہیں رہتا، بلکہ ایک پرلطف تجربہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی طالب علم اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کتاب کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ چلیں، یہ تو طے ہو گیا کہ دیواروں کے رنگ اور کرسیوں کی سختی نے طالب علم کو لائبریری میں کھینچ لیا۔ وہ آ کر بیٹھ بھی گیا، لیکن اب ایک اور بہت بڑا اور شاید سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ پڑھے گا کیا؟ ہاں، اکثر اسکولوں اور روایتی تعلیمی نظاموں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ غیر نصابی مطالعے کے نام پر طلباء کے ہاتھوں میں سیدھا کوئی بھاری بھرکم فلسفے کی کتاب تھما دی جاتی ہے، کلاسک ادب۔ تو کیا اس عمر میں شروعات میں ہی ایسی کتابیں دینا درست ہے؟ کیا یہ طلباء کو کتابوں سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے والی بات نہیں؟ یہ ایک بہت عام غلطی ہے جو تعلیمی اداروں میں کی جاتی ہے۔ محمد فاروق راشد صاحب نے اپنی تحریر میں اس کا بہت منطقی اور قابل عمل حل پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق سیکنڈری سطح کے طلباء کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں کہ وہ ابتدا میں ہی کلاسیکی ادب یا پیچیدہ موضوعات میں الجھیں۔ بالکل، لائبریری کے انتخاب میں اس عمر کے بچوں کی نفسیات اور دلچسپی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ وہاں سادہ اور عام فہم زبان میں لکھی گئی کہانیاں موجود ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کامیاب شخصیات کی سوانح عمریاں ہوں، سائنس کی معلومات اور ایجادات پر مبنی دلچسپ کتابیں ہوں اور مختلف ممالک کے سفر نامے ہونے چاہیے۔ لیکن اس پر اکثر ایک الجھن پیدا ہوتی ہے جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہی اعتراض نا، کہ اگر ہم طلباء کو صرف سادہ کہانیاں اور سفر نامے ہی پڑھنے کے لیے دیتے رہیں گے تو کیا اس سے ان کی ذہنی سطح محدود نہیں رہ جائے گی؟ ہاں، کیونکہ اسکول کا کام تو انہیں چیلنج کرنا ہوتا ہے، انہیں مشکل چیزیں سکھانا ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ اتنا ہی آسان اور تفریحی کر دیا جائے تو سنجیدہ علم اور گہری سوچ کیسے پروان چڑھے گی؟ یہ اعتراض بظاہر تو بہت وزندار لگتا ہے، لیکن اگر مطالعے کے عادت کے ارتقاء پہ غور کیا جائے تو حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مصنف نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کیا ہے کہ یہ آسان کتابیں دراصل ایک سیڑھی کا کام کرتی ہیں۔ مطالعہ کوئی ایسا سوئچ تو نہیں ہے جسے ایک دن دبایا اور انسان فلسفی بن گیا۔ صحیح کہا، یہ ایک پٹھا یا مسل ہے جسے آہستہ آہستہ مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ جب ایک طالب علم کوئی دلچسپ کہانی یا کسی کھلاڑی کی سوانح عمری پڑھتا ہے تو وہ شعوری طور پر الفاظ کے ساتھ جڑنا سیکھتا ہے۔ اسے صفحہ پلٹنے کا مزہ آنے لگتا ہے، اور مطالعے کی نفسیات یہ بتاتی ہے کہ جو دماغ ایک بار پڑھنے کی لذت سے آشنا ہو جائے وہ زیادہ عرصے تک صرف سادہ چیزوں پر نہیں رکتا۔ بالکل، وہ خود بخود پیچیدہ، گہرے اور سنجیدہ موضوعات کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ مطالعے کی عادت ڈالنا پہلا ہدف ہونا چاہیے، نہ کہ پہلے دن سے ہی عالم بنانا۔ اسی حوالے سے تحریر میں ایک اور بات جو بہت نمایاں ہے وہ ہے انتخاب کی آزادی۔ ہاں، ہمارے ہاں عموماً بڑوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو بتائیں کہ کیا پڑھنا فائدہ مند ہے اور کیا نہیں، لیکن مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ بچے کو خود فیصلہ کرنے دیا جائے۔ انتخاب کی آزادی ہی تو اس پوری بحث کا مرکز لگتی ہے۔ تحریر میں یہ بات نہایت صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ مسلط کی گئی کتاب، خواہ وہ دنیا کی بہترین اور معلوماتی کتاب ہی کیوں نہ ہو، طالب علم کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ سیکنڈری لیول کے طالب علم کے اندر اپنی شناخت اور آزادی کا احساس بہت شدید ہوتا ہے۔ جب استاد یا لائبریرین اسے یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ پوری لائبریری میں گھوم کر اپنی مرضی کی، اپنی دلچسپی کی کتاب اٹھا سکتا ہے، تو وہ اس کتاب کو ایک ٹاسک یا ہوم ورک کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ اسے اپنی ایک ذاتی دریافت سمجھتا ہے۔ یہ ملکیت کا احساس اس کے اور کتاب کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ کیا زبردست بات ہے! مطالعہ مسلط نہیں کیا جا سکتا، اسے دریافت کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے ایک پرکشش ماحول بھی بنا لیا اور بچوں کو ان کی پسند کی کتابیں چننے کی آزادی بھی دے دی۔ لیکن اس مقالے میں اس روایتی سوچ کو چیلنج کیا گیا ہے اور لائبریری کو محض پڑھنے کی جگہ کے بجائے سرگرمیوں کا مرکز بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ ایک خاموش جگہ سرگرمیوں کا مرکز کیسے بن سکتی ہے؟ مصنف نے مطالعے کو ایک انفرادی اور تنہائی کے عمل سے نکال کر ایک اجتماعی اور متحرک تجربے میں بدلنے کی بات کی ہے۔ تحریر میں کچھ انتہائی عملی اور مخصوص تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اسکول کے ٹائم ٹیبل میں ہفتے میں کم از کم ایک دن باقاعدہ مطالعہ پیریڈ مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کوئی نصابی کام نہیں ہوگا، بلکہ ہر طالب علم اپنی پسند کی کتاب کے ساتھ وقت گزارے گا۔
اس کے علاوہ مصنف نے کتاب پر تبصرہ، کہانی سنانے کا دن اور پسندیدہ کتاب کی پیشکش جیسی سرگرمیوں کو لائبریری کے ماحول کا حصہ بنانے پر زور دیا ہے۔ اگر ان سرگرمیوں کی گہرائی میں جایا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اثرات محض کتاب پڑھنے سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ جب ایک طالب علم کوئی کہانی یا سفر نامہ پڑھتا ہے اور پھر اسے پوری کلاس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے یا کسی کتاب پر اپنا تبصرہ پیش کرنا ہوتا ہے تو وہ صرف ایک خاموش قاری نہیں رہتا۔ وہ ایک فعال اور متحرک شریک بن جاتا ہے۔ وہ الفاظ کو صرف پڑھ نہیں رہا ہوتا بلکہ ان کا تجزیہ کر رہا ہوتا ہے اور پھر انہیں محسوس کر کے دوسروں تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور یہیں سے اس کی شخصیت سازی کا اصل عمل شروع ہوتا ہے۔ تحریر کے مطابق جب طالب علم اپنی پڑھی ہوئی کتاب پر بحث کرتا ہے، دوسروں کے سوالات کا جواب دیتا ہے اور مختلف آراؤں کو سنتا ہے تو اس کی قوت اظہار میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کا خوف اور جھجک ختم ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی رائے کی ایک اہمیت ہے جو کہ کسی بھی نوجوان کی خود اعتمادی کو آسمان تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ یہ سرگرمیاں دراصل انہیں عملی زندگی کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہیں، جہاں انہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے اور دوسروں کی بات کو برداشت کے ساتھ سننا ہوتا ہے۔ یہ بات وہاں آ کر جڑتی ہے جو آج کے دور کا سب سے بڑا اور پیچیدہ چیلنج ہے، اور وہ ہے ڈیجیٹل دنیا اور ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا اثر۔ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے کتاب کو مار دیا ہے۔ موبائل اور سکرینز کی وجہ سے اب کوئی کاغذ کی کتاب نہیں پڑھنا چاہتا۔ ایک عام تصور یہی ہے کہ اسکرین اور کتاب ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن مقالے نے اس بحث میں ایک بہت ہی تعمیری زاویہ پیش کیا ہے۔ بالکل، مصنف نے ٹیکنالوجی کو ایک دشمن کے طور پر مسترد کرنے کے بجائے اسے ایک بہترین معاون کے طور پر قبول کرنے کی بات کی ہے۔ موجودہ نسل ظاہر آنکھ کھولتے ہی سکرینز اور ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ہمیں اس حقیقت سے لڑنے اور اسے برا بھلا کہنے کے بجائے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تحریر میں ڈیجیٹل لائبریری کا تصور نمایاں کیا گیا ہے، جہاں روایتی چھاپی ہوئی کتابوں کے ساتھ ساتھ ای بکس، آڈیو بکس اور معلوماتی اور تعلیمی ویڈیوز کی سہولت بھی موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائبریری صرف ایک عمارت تک محدود نہیں رہی۔ اگر طلباء اپنے موبائل فون، ٹیبلیٹ یا کمپیوٹر کے ذریعے اسکول کی لائبریری تک رسائی حاصل کر سکیں تو وہ رات کو سوتے وقت یا سفر کے دوران بھی آڈیو بک سن سکتے ہیں یا کوئی ای بک پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح ٹیکنالوجی کتاب کا راستہ نہیں روکتی بلکہ اسے زیادہ قابل رسائی بنا کر ایک زبردست پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وہ امتزاج ہے جو آج کے دور کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اس شور اور انفارمیشن اوورلوڈ کو ایک منظم علم کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں مصنف نے ایک بہت نازک پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ چاہے ہم جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی لے آئیں، کتنی ہی بڑی ڈیجیٹل لائبریری بنا لیں، وہ سب اس وقت تک بے جان ہیں جب تک اس میں انسانی عنصر شامل نہ ہوں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ کیا صرف سکرینز اور ڈیوائسز کافی نہیں؟ انسان کا کیا کردار رہ جاتا ہے اس سب میں؟ تحریر میں اساتذہ اور لائبریرین کے کردار پر جو روشنی ڈالی گئی ہے وہ واقعی توجہ طلب ہے۔ ایک مشین یا الگورتھم آپ کو کتاب تو تجویز کر سکتا ہے، لیکن وہ جذبات منتقل نہیں کر سکتا۔ صحیح کہا۔ اس علمی سفر میں رہنمائی کا جو کام ایک انسان کر سکتا ہے وہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی۔ استاد کا کردار صرف نصاب پڑھانے تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک استاد کلاس میں پڑھاتے ہوئے اچانک کسی اچھی کتاب کا ذکر کر دیتا ہے یا اپنی کسی پسندیدہ کتاب سے کوئی چھوٹا سا دلچسپ اقتباس سنا دیتا ہے تو اس کا اثر طلباء پر بہت گہرا اور دیر پا ہوتا ہے۔ استاد کی بتائی ہوئی کتاب ان کے لیے کسی دریافت سے کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح لائبریرین کے رویے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ روایتی طور پر لائبریرین کو کتابوں کا ایک سخت محافظ سمجھا جاتا ہے جس کا کام صرف خاموشی کروانا اور کتابیں گننا ہے۔ ہاں، ایک ایسا محافظ جس کے چہرے پر ہمیشہ سختی ہو، وہ طلباء کو کبھی لائبریری کے قریب نہیں آنے دے گا۔ مقالے کے مطابق لائبریرین کا رویہ دوستانہ اور ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ اسے طلباء کی نفسیات اور دلچسپیوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک دوست کے طور پر ان کی رہنمائی کر سکے۔ جب لائبریرین مسکرا کر طالب علم کا استقبال کرتا ہے اور اس کی الجھن کو سمجھتے ہوئے اسے ایک بہترین کتاب تجویز کرتا ہے تو وہ طالب علم ہمیشہ کے لیے اس جگہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عمارت صحیح معنوں میں ایک متحرک علمی مرکز میں تبدیل ہوتی ہے۔
ایک طرف آرام دہ اور پرکشش ماحول، دوسری طرف پسند کی کتابیں چننے کی آزادی۔ تیسری طرف قوت اظہار بڑھانے والی سرگرمیاں، اور ان سب کے اوپر جدید ٹیکنالوجی اور اساتذہ کا شفیق اور رہنمائی کرنے والا رویہ۔ یہ سب مل کر وہ ایکو سسٹم بناتے ہیں جو ایک سیکنڈری سطح کے طالب علم کی ذہنی آبیاری کے لیے درکار ہے۔ تو اس تمام گہری اور دلچسپ گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو اس تحریر کے کلیدی نتائج کیا نکلتے ہیں؟ ہم نے آغاز اس بات سے کیا تھا کہ آج کے پرشور دور میں لائبریری کی کیا اہمیت رہ گئی ہے، اور اب تک کی بحث سے یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ اس کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، بس اس کے خد و خال بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس پورے مقالے کا اگر جامع خلاصہ پیش کیا جائے تو محمد فاروق راشد صاحب یہ بنیادی سبق دیتے ہیں کہ جدید دور کی لائبریری کو صرف کتابوں کا ایک مردہ ذخیرہ سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دراصل فکری تربیت اور شخصیت سازی کی وہ زندہ تجربہ گاہ ہے جو انسان کو بہتر انداز میں سوچنے، چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے اور ایک باشعور انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ اگر لائبریری کو متحرک، دلچسپ اور طالب علم دوست بنا دیا جائے تو یہ نوجوانوں کے اندر وہ فکری بلوغت اور وسعت نظری پیدا کرتی ہے جو آگے چل کر ایک مضبوط اور مہذب معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔ معاشرے کی اصل ترقی بڑی عمارتوں سے نہیں بلکہ اسی شعور اور حکمت کے سرمائے سے ناپی جاتی ہے۔ اور یہ ساری بحث آج کے اس دور میں روزمرہ زندگی سے کس قدر گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ جو انفارمیشن اوور لوڈ جس کا ہم شکار ہیں، جہاں ہر سیکنڈ میں ہزاروں خبریں، ویڈیوز اور پیغامات ہمارے ذہن پر دستک دے رہے ہیں، وہاں انسانی دماغ تھکن کا شکار ہو رہا ہے۔ ایسے میں علم کا حصول ایک اور بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ تحریر ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم مطالعے کو ایک خوشگوار ماحول، دلچسپ سرگرمیوں، انتخاب کی آزادی اور انسانی ہمدردی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو یہ بوجھ نہیں رہتا۔ یہ معلومات کے شور سے بچنے کی ایک پرسکون پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ یہاں آ کر معلومات حقیقی علم میں تبدیل ہونے لگتی ہیں اور وہ علم انسان کی عملی زندگی اور رویوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو سطحی سوچ سے نکال کر گہرائی میں لے جاتا ہے۔ معلومات کا مل جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ان معلومات کا تجزیہ کیسے کیا جائے، ان میں سے سچ اور جھوٹ کو کیسے الگ کیا جائے اور انہیں اپنی اور معاشرے کی بہتری کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ اور یہ تجزیاتی صلاحیت اسی متحرک لائبریری کے ماحول میں اور انہی کتابوں کے صفحات میں پروان چڑھتی ہے۔ اس تفصیلی اور فکر انگیز جائزے کے بعد اس نشست کے بالکل آخر میں ایک ایسا پہلو ابھر کر سامنے آتا ہے جو اس تحریر کی بنیاد سے تو جڑا ہے لیکن مزید گہرے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ مقالہ بہت صراحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ متحرک لائبریرین، ان میں ہونے والی سرگرمیاں اور کتابوں سے جڑا ہوا نوجوان طبقہ ہی ایک باشعور اور برداشت والے معاشرے کی بنیاد ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اس منظرنامے پر غور کیا جائے، اگر ہم بحیثیت مجموعی کتاب اور مطالعے کی اس متحرک، زندہ اور سوچنے سمجھنے والی عادت کو اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے میں ناکام ہو گئے تو اس کے نتیجے کیا ہوں گے؟ مستقبل کے اس معاشرے میں جہاں سکرینز پر دنیا بھر کی معلومات تو سیکنڈوں میں دستیاب ہوں گی، لیکن کیا وہاں معاملات کا حقیقی اور گہرا فہم باقی رہے گا؟ کیا ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کے لیے وہ برداشت اور وہ صدیوں کی حکمت جو انسان نے کتابوں کے صفحات میں محفوظ کی ہے، کیا وہ ہمیشہ کے لیے معدوم نہیں ہو جائے گی؟ یہ سچ میں ایک ایسا سوال ہے جو آج ہر اس شخص کو خود سے اور اپنے ارد گرد کے تعلیمی اور سماجی نظام سے پوچھنے کی ضرورت ہے جو ایک بہتر مستقبل کی خواہش رکھتا ہے۔